السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، آج جمعہ ہے 19 سپتمبر 2014. آپ کے سوالات اور خاکسار کے جوابات. ہم کوشش کریں گے نپٹائیں گے انشاءاللہ سارے سوالات. سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا اس مسئلے کا خلاصہ کیجئے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل حضرت علی نے دیا، اس کی کیا حقیقت ہے. دیکھیں پوری بات سمجھ لیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری دنوں کے بارے میں بہت سی غلط روایتیں لوگوں نے ڈالی. اس میں سے ایک تو یہاں تک غلط ڈالی ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ کو قتل کر دیا گیا. یہاں تک ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت آیا تو انہوں نے کپڑے بدلے، غسل کیا اور لیٹ گئیں. اور لیٹنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے آخری وقت میں ہوں اور اب میرا انتقال ہونے والا ہے. میں اگر مر بھی جاؤں تو مجھے غسل دینے کی ضرورت نہیں، میں نے غسل کر لیا ہے، کپڑے بدل لیے ہیں اور کوئی میرا بدن نہیں چھوئے. یہ روایت موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا ہے، لیکن اگر غسل کے معنی آپ ڈائریکٹلی انوالو مانتے ہیں، کیونکہ حدیث ایک دم صحیح ہے، حضرت علی نے غسل دیا. کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا شوہر جس وقت اکیلے غسل دے گا کیا ممکن ہے اکیلے غسل دے لے؟ پہلا سوال. اور اگر یہی معنی ہے کہ وہ فزیکلی عملی شکل میں غسل دے رہا تھا تو دوسرے لوگ اگر موجود رہے تو شوہر کی موجودگی میں بیوی کے پاس دوسرے آدمی کے رہنا یہ اور بھی غیر منطقی بات ہے. حدیث اپنی جگہ ایک دم صحیح ہے. ہمارے علماء جو اس کی تعویل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ، دو عورتیں اندر تھیں. ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسما بنت قیس تھی، اور ایک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت کلوز جو ہے وہ لونڈی تھی، ان کا نام سلمہ ام رافع ہے. یہ دونوں عورتیں اندر غسل دے رہی تھی کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ زیادہ لوگ انوالو نہیں ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے پانی لا کر کے یہاں پکڑا رہے تھے اور اندر وہ لوگ پردے میں غسل دے رہی تھی. تو راوی نے تینوں کا نام دے دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا ہے. اگر یہ مان لیا جائے گا تو منطقی لحاظ سے، لاجیکلی لحاظ سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل میں شامل تھے، لیکن غسل میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بدن کے پاس تھے اور وہاں رگڑ کے غسل دے رہے تھے، بلکہ پانی وغیرہ لا کر کے دے رہے تھے. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا ہے فرض نماز میں جماعت کے ساتھ مقتدی کی ایک رکعت چوک گئی اور امام نے سہو سجدہ کیا تو مقتدی امام کے ساتھ سجدہ کریں یا اپنی آخری سے امام کے ساتھ تابع اس امام کے؟ آپ تو بولتے بھی ہیں، گھر کے حدیث میں نہیں ہے، آپ تو بولتے ہیں نا کہ تابع اس امام کے. امام نے جو بھی نماز کے اندر باتیں کی ہیں اس سے مراد نہیں وہ کھل جائے تو تم بھی کھل جاؤ، ایسا جو لوگ معنی سمجھ لیتے ہیں. جو شرعی لحاظ سے وہ کر رہا ہے لہذا ہر حال میں اس کے ساتھ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. ایک سوال آیا ہوا ہے دبئی سے. آفس میں گاڑی، ٹیلی فون، فوٹو کاپی کی مشین وغیرہ جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے جبکہ مینیجر نے اجازت دے رکھی ہے؟ اگر مینیجر اس کمپنی کا مالک ہے تب تو یہ اجازت صحیح ہے، اور مینیجر کے اوپر اگر کوئی باس ہے اور وہ محض مینیجر ہے تو مینیجر نمبر 1 کا گناہ کر رہا ہے اور نمبر 2 کا گناہ دوسرا کر رہا ہے جو استعمال کر رہا ہے. مینیجر ایک ایسی چیز کی اجازت دے رہا ہے جس کا اس کو پاور ہی نہیں ہے، لہذا ناجائز ہوگی. پوچھا گیا کالے بال میں براؤن کلر لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ براؤن کلر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک براؤن نیچرل کہلاتا ہے، ایک براؤن کہلاتا ہے. اگر آپ صرف براؤن لگائیں گے تو تقریباً وہ کالا ہوتا ہی پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اگر نیچرل براؤن لگائیں گے تب کالے سے ہٹ کر کے ہے. تو مشورہ یہ ہے کہ اگر لگائیں تو نیچرل براؤن لگائیں، صرف براؤن نہیں لگائیں. پوچھا گیا ہے کہ ایک نوجوان کی داڑھی ہے، اس کی جاب لگی ہے، مینیجر کہتا ہے کہ داڑھی منڈاؤ، اب یہ نوجوان کیا کرے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا، بابو سب ایک دم پیک کر دیا ہے، پنکھا چلاؤ نہیں تو اس کو سمجھ لے۔ یہ نوجوان جو داڑھی رکھے ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب آپ اسلام پر عمل کرنا چاہیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے لیا ہے۔ ہم اس دور سے تقریباً گزر رہے ہیں۔ فتویٰ یہ کبھی نہیں دیا جا سکتا ہے کہ آپ داڑھی مڈا لیں اور جاب کر لیں، اور اگر کوئی صحیح آدمی ہوگا تو داڑھی مڈانے کے بعد جاب بھی اس کو نہیں دینا چاہیے کہ جب یہ بندہ اپنے مذہب کا نہیں ہے تو کمپنی کا کیا ہوگا، ہے؟ اگر دیکھا جائے جب بندہ اپنے مذہب پر ہی نہیں جم پا رہا ہے تو کمپنی کے مفاد میں کیا کر پائے گا؟ وہ داڑھی بھی منڈوائے گا اور تمہاری جاب بھی جائے گی۔ بہرحال اس کی اجازت قطعی نہیں ہے۔ پوچھا گیا ایک عورت بڑی دیندار ہے، رمضان میں شوہر کو رات میں پاس نہیں آنے دیتی اور کہتی عبادت کی راتیں ہیں، اس کی دینداری بکواس ہے۔ عورت کی سب سے بڑی دینداری ہے شوہر کو سیکس کے لحاظ سے سیٹسفائڈ کرنا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ باتیں کیونکہ کوئی کرتا نہیں ہے لہذا آپ سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات بھر لعنت کرتے ہیں فرشتے جب وہ اپنے شوہر کا انکار کرتی ہے، رات بھر لعنت میں گزرتی ہے اس عورت کی جو شوہر کی اس بنیاد پر نافرمانی کرتی ہے۔ لہذا جو انہوں نے لکھا دیندار ہے، یہ دیندار ہے ہی نہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ کیا ایسا آدمی کوئی دوسرا طریقہ استعمال کر سکتا ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا وہ دوسرے سے مراد کیا ہے؟ تو دوسرا طریقہ جو بھی سیکس کو پورا کرنے کا ہے وہ سب حرام ہے۔ ایک آدمی کی بیوی کے ہوتے ہوئے ایسی بیوی کو چاہیے، اگر میرا مشورہ ہے کہ طلاق دے دے اور دوسری بیوی لے آوے۔ جس بیوی کے اندر شوہر کی اس قسم کی خدمت کا جذبہ نہیں ہے ایسی بیوی کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ عورت کا جو سکون حاصل کرنے کی بات ہے، وہ سکون سے مراد یہی سکون ہے۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں آپ کو اچھی نہیں لگے گی لیکن کہہ دیتا ہوں دلیل کے طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں ہیں۔ جو لوگ نبی کو بشر نہیں مانتے ان کے لیے تو یہ واقعہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، لیکن ایک دم صحیح واقعہ ہے، انسانی فطرت کے تحت ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے انتقال کے بعد دو عورتوں سے فوراً شادی کی، ایک حضرت عائشہ سے اور ایک حضرت سودا سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ رخصتی کے لائق نہیں تھی، نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی۔ حضرت سودا ساتھ میں تھی۔ حضرت سودا کے ساتھ ہونے کے باوجود اور بیویاں تھیں۔ حضرت سودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازدواجی زندگی میں ساتھ نہیں دے پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم کو طلاق دے دوں۔ انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کے رسول میں جب قیامت سے اٹھوں تو آپ کی بیوی کی حیثیت سے اٹھوں، لہٰذا میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دیتی ہوں۔ تو اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یہ کوئی دینداری نہیں ہے، نہ تسبیح نہ وظیفہ، سب کچھ بیکار ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ اگر روٹی پکا رہی ہے اور روٹی کے جلنے کا بھی خدشہ ہے اور شوہر نے اپنی خواہش ظاہر کری ہے تو اس وقت تمہاری سب سے بڑی عبادت ہے روٹی جل کے خاک ہو جائے، تم کو شوہر کی خدمت سے جانا چاہیے۔ یہ ہماری عورتوں کو معلوم ہی نہیں ہے کیونکہ ہم اس وقت خود شوہر اور بیوی بن چکے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا یہ ساری پرابلمس ہیں۔ شوہر جب شوہر رہتا ہے تو اس کو سارے مسئلے صحیح بتاتا ہے۔ پوچھا گیا بعض علاقے میں جھک کر سلام کرتے ہیں، فرانس سے سوال آیا ہوا ہے کہ بعض علاقے میں جھک کر سلام کرتے ہیں، اس کا کرنا کیسا ہے؟ جو جھک کر سلام کرتے ہیں، سب سے پہلے تو جھک کر سلام کا جو کانسیپٹ آیا، تصور آیا ہے، یہ نوابوں کا ہے۔ یہ نوابوں نے اور ان مغلوں نے اپنے دربار میں کہ ہم بڑے ہیں لہذا میرے دربار میں جب آئے تو جھک کر کے آئے، حتیٰ کہ اکبر نے یہاں تک کہا تھا کہ جب پہلے جب آئے تو سجدہ کرے اور سجدہ نہیں تو کم سے کم جھک کر کے آئے۔ پھر دوسرا یہ تصور ہوا کہ آپ نے جتنی قبریں بنائی ہر ایک قبر کا دروازہ چھوٹا رکھا کہ یہاں جب آپ آئیں تو آپ سر نیچے کر کے جائیں۔ یہ سب شرک کی علامت ہے، اور شرک سے بچنا تو درکنار، شرک کی علامت سے بھی مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اس لیے جو ہے یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔
یہ سر جھکتا ہے صرف رب جلال کے سامنے، بقیہ یہ سر جھکنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ پوچھیں گے سری اور جہری نماز کا فلسفہ کیا ہے، اس میں کیوں سری پڑھی جاتی ہے اور بعد میں جہری؟ اس کے پہلے بھی غالباً آپ کو بتایا تھا، قرآن حدیث سے دلیل نہیں ہے، ایک دلیل آپ کو دے رہے ہیں لاجکلی، آپ چاہیں تو قبول کریں، چاہیں تو چھوڑیں، کیونکہ قرآن حدیث میں ایسا کچھ لکھا نہیں ہے۔ مکے میں نماز فرض ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بعد۔ حالات ٹائٹ تھے، حالات اتنے ٹائٹ تھے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، کفار قریش پوری تحریک چلائے ہوئے تھے کہ قرآن نہیں سننا۔ نماز میں قرآن پڑھا جاتا تھا، تو یہ لوگ جب مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے، محدود لوگ تھے، 200 کے اندر رہے ہوں گے، تو یہ لوگ جب نماز پڑھتے تھے اور آواز سے پڑھتے تھے تو ان کو زیادہ اعتراض ہوتا تھا۔ تو ظہر اور عصر میں مکے کے لوگ بھی کافر بھی یہاں موجود رہتے تھے، تو وہاں پر دھیرے پڑھی گئی، ایسا اندازہ ہے، حدیث میں نہیں لکھا ہے، میں ایک بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور اس کے بعد یہ لوگ مغرب عشاء اور فجر میں نہیں رہتے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ جہری نماز پڑھی گئی، ایسا بعض لوگوں نے لاجک پیش کیا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے، حالات ایک دم آپ کے فیور میں ہو گئے، تو پروردگار عالم کو یہ ادا پسند آئی، اس نے اللہ کے رسول کی اسی ادا کو بعد میں ایک قانون بنا دیا، صحیح ہے تو رب کی جانب سے ہے، غلط ہے تو نفس کی جانب سے ہے۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ ایک شخص کی 3 بیٹیاں ہیں اور والد ہیں، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ ایک آدمی کی اگر 3 بیٹیاں ہیں، مرنے والا چاہے مرد ہو یا مرنے والی عورت ہو، مسئلہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے، والد کو 1/6 ملتا ہے اگر اولاد موجود ہوتی ہے، یعنی ٹوٹل پراپرٹی کا 1/6 ول گو ٹو دا فادر۔ کس کا فادر ہے؟ وہ مرنے والے کا، وہ لڑکی کا دادا ہے، لڑکی کا دادا ہے، تو 1/6 نکال کے اس کو دے دیں گے، اور اس 100 میں سے 2/3 66.6 نکال کر لڑکیوں کو دے دیں گے۔ دونوں کو نکالنے کے بعد پھر بچے گا، جب بچے گا تو بقیہ پھر باپ کو دے دیں گے۔ کس کو دے دیں گے؟ باپ کو دے دیں گے، باپ ڈبل حصہ پائے گا، 1/6 پائے گا کیونکہ باپ ہے، چونکہ اس کو نرینہ اولاد موجود نہیں ہے، لہذا جو بچا اس کے بعد پھر کس کو جائے گا؟ باپ کو جائے گا۔ پچھلے جمعہ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی کہ خطبہ جو ہے وہ ممبر پر اردو زبان میں نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی لاجک میں نے یہ پیش کی تھی، لاجک نہیں دلیل یہ پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد جب اسلام پھیلا تو جن ممالک میں اسلام پہنچا ان کی مدر ٹنگ مادری زبان عربی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی ان کی اس زبان میں خطبہ نہیں دیا گیا تھا۔ لہذا ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت میں اکثر و بیشتر کی رائے یہ ہے کہ جو ہے، خاص کر احناف کی رائے یہ ہے کہ خطبہ جو ہے وہ عربی زبان میں ہی ہونا چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خطبے کا مقصد نصیحت ہے، ہم نے اس کا نعم البدل یہ نکالا کہ خطبے سے پہلے نصیحت کے طور پہ تقریر کر لیتے ہیں، کیونکہ دلیل موجود نہیں ہے۔ ایران گیا، ایران میں ان کی زبان فارسی تھی اور وہاں پر اس کے باوجود بھی خطبہ عربی میں دیا جاتا رہا، ہمارے پاس کوئی ایسی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ ان کا آپ کا اعتراض ہے کہ عربی زبان میں قرآن مجید بھی نازل ہوا تو پھر اس کو دوسری زبان میں ترجمہ کیوں کیا گیا؟ بات سمجھے اعتراض؟ جواب، قرآن مجید ہماری ضرورت ہے زندگی کے لیے، اگر ہم قرآن نہیں سمجھیں گے تو نتیجہ نکلا ہم زندگی گزار نہیں سکتے، لیکن اگر آپ خطبہ نہیں سمجھیں گے تو بھی آپ زندگی گزار سکتے ہیں۔ سمجھے نہیں؟ نمبر 1۔ دوسری بات، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کریں گے تو اس کا الٹرنیٹ موجود نہیں ہے، مطلب کوئی بدل موجود نہیں ہے۔ اگر ہم خطبہ عربی میں نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ان کا بدل موجود ہے کہ پہلے تقریر کر کے اس کے نصیحت والے پہلو پر ہم عمل کر لیتے ہیں، اس بنیاد پر اس سے اس کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ انہی کا سوال آیا ہوا ہے، یہ دبئی سے سوال ہے، میرے ایک دوست ہیں جمال الدین صاحب، ان کا یہ سوال آیا ہے کہ آپ نے کہا کہ امام جب نماز پڑھا چکتا ہے تو جیسی دعا ریاض العلوم میں ہوتی ہے وہ ویسی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہمیں کیسے معلوم ہوگا، ہم سن رہے ریاض العلوم میں کیسے ہوتی ہے؟ لاجیکل بات ہے، اب وہ تو لوگ نہیں سمجھتے، اب آپ لوگ سامنے تھے۔
ریاض العلوم میں دعا ایسے ہوتی ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتے تھے آواز کے ساتھ، چونکہ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کے لیے حدیثیں صحیح موجود ہیں، لہذا انفرادی طور پر کوئی کرتا ہے یا امام صاحب اپنے طور پر انفرادی طور پر کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جوائنٹ ہو جاتے ہیں، امام صاحب کیا کریں، آپ جوائنٹ ہو جائیے۔ امام کا اجتماعی دعا کرنا اس وقت ہوتا ہے جب وہ زور زور سے کہے اور آپ پیچھے آمین کہتے رہیں۔ مثال کے طور پر امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، کچھ بھی نہیں، اپنے دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں اور پیچھے والے بھی ان کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیے، آپ ہاتھ اٹھاتے رہے جب تک آپ آمین اس کے ساتھ نہیں بولے، اجتماعی دعا میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ اچھا، دونوں کی پرابلم الگ الگ ہو سکتی ہے۔ امام صاحب کے 8 بچے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں اللہ نوا نہیں دینا، پیچھے والے کو بچہ نہیں ہے، اللہ ہم کو جلدی جلدی دینا، تو دونوں کی ٹیلی نہیں ہو پائے گی بات۔ دعائیں اور مسائل ہر انسان کے الگ الگ ہیں۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ، ایک آدمی پٹھان ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بیت اللہ میں دعا کر رہے تھے، بغل میں ایک انڈین بھی تھا، تو انڈین بول رہا تھا اللہ ایمان دے فلاں دے، وہ پٹھان اللہ اچھی سی دلہن دے آئے، اللہ گاڑی دے دے، تو اس نے اس کو انڈین نے ٹھوکا، کیا ہے مطلب مانگتے ہو؟ پٹھان نے کہا بھائی تمہارے پاس جو نہیں تم مانگ رہے ہو، تم ایمان مانگ رہے ہو، یہ مانگ رہے ہو، میرے پاس بیوی نہیں، ہم بیوی مانگ رہے تو دعا تو اپنی اپنی پرابلم ہے نا، تو جس کو جو ضرورت ہے وہ مانگ رہا ہے، تم اپنی والی مانگو، تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان نہیں، بیوی نہیں، ہم بیوی والی مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں کی دعائیں جو اجتماعی نہیں کی جاتی، اس کی وجہ بنیادی یہ ہے۔ بہرحال ایک سوال کیا گیا ہے کہ بریلوی حضرات مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اتنا چڑھتے کیوں ہیں؟ ایک الزامی جواب اور ایک تحقیقی جواب۔ الزامی جواب یہ ہے کہ نبی کے نام سے شیطان بھی بہت چڑھتا تھا، اب اس کا کیا جواب دیا جائے؟ بھائی نبی کا جب بھی کوئی کام یا بات ہوتی ہے شیطان بہت چڑھتا ہے کہ نہیں ہر وقت سنت کی بات کرتے ہو، یہ الزامی جواب ہے، شک کرنے والا، منہ بند کرنے والا۔ تحقیقی جواب، مولانا تھانوی علیہ الرحمہ ایک ایسے عالم اس صدی کے ہیں، 20ویں صدی کے، کہ جنہوں نے تقریباً مسائل پر ایسا کوئی عالم دیوبند کا نہیں گزرا کہ جس نے زندگی کے ہر پہلو پر بات کی ہو۔ ان لوگوں کی جو روزی روٹی چل رہی تھی اور یہ پبلک کو جو بیوقوف بناتے تھے اور حلوہ مانڈا اور مختلف قسم کے مینو چلا کر کے اپنا گزارا کرتے تھے، حضرت نے سب کے خلاف بولا اور لکھا۔ آدمی کتنا اچھا بھی دوست ہو، آپ اس کے پیٹ پر اگر لات مارے نا تو وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ ابھی آپ سے میں پوچھوں دکان کیسی چل رہی ہے، آپ جیسے بیٹی صاحب بیٹھے ہیں، پوچھیں ان سے، ارے ہمارے ارشاد بل کیسی دکان؟ مولانا بہت اچھی چل رہی ہے۔ اب ان کے بغل دکان خالی، میں بولوں یار میں بھی ایک دکان کھولنا چاہ رہا ہوں، مولانا یہ 20 محلے میں تو کھولنا نہیں، بدھان لے جاتے 6 مہینے تک نہیں دیتے، کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے اس کے پیٹ پر لات مارنے کی بات سوچی۔ تو حضرت نے ان کے پیٹ پر لات مار دیا، صحیح صحیح باتیں بتا دیں کہ تمہارے حلوے مانڈے جتنے ہیں سب شرک یا بدعت سے تعلق رکھتے ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے۔ لیکن اگر یہ کہہ کر کے مولانا کی دشمنی کریں تو پبلک جان جائے گی کہ یہ دشمنی کی وجہ تو بیکار ہے۔ اب مولانا کی عبارتوں کو نکال کر کے بیچ سے کٹ پیسٹ کر کے انہوں نے کہا یہ مولانا نے یہ بات کہی ہے، لہذا اس بنیاد پر ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ اس میں سے ایک بات بتا دیتے ہیں، مولانا علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ مولانا اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے اتحیات پڑھ رہا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اس وقت وہ خیال کرتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا ہوں، اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مولانا نے کہا کہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ مولانا کا یہ فتویٰ آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ بریلویوں نے کیا کیا، اس میں سے کہا کہ مولانا تھانوی نے کہا کہ حضور کا خیال اگر نماز میں آ گیا تو نماز نہیں ہوتی۔ ایسی اب اصل جھگڑا اس کا ہے جو پیٹ پہ لات مارا ہے، اس کو پبلک کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، لہذا مولانا کی ایسی عبارتیں نکال کر کے انہوں نے کہا مولانا نے ایسی باتیں کہی ہیں، اس بنیاد پر ان کو ان سے چڑھے، معاملہ ہے پیٹ کا۔ پوچھا گیا ایک صاحب نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو کیا بیت الخلاء میں بھی موجود ہے؟ یہ بڑا ٹپیکل کوسچن، اس کو سمجھ لیں۔
ہم بچوں کے بولتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. ہمارا اہل سنت الجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے. علم کے لحاظ سے جیسے بیچ میں موم بتی جلائی گئی، موم بتی ایک جگہ پر ہے، یہ کونے والا کہہ رہا ہے کہ موم بتی میرے لیے جل رہی ہے، وہ کونے والا کہہ رہا ہے موم بتی میرے لیے جل رہی ہے. موم بتی ہے سب کے لیے، لیکن موم بتی فزیکلی سب جگہ موجود نہیں ہے. لہذا یہی عقیدہ ہے، علم کے لحاظ سے وہ ہر جگہ موجود ہے. اور بقیہ اس کی کیفیت تو امام مالک کا جواب ہے. امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کی کیفیت حقیقت میں ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا ہمارا عقیدہ ضرور ہے کہ علم کے لحاظ سے وہ ہر جگہ موجود ہے. آپ ٹوائلٹ میں ہیں تو بھی اس کا علم ہے، جو اگر آپ وہاں پہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، آپ بیڈ روم میں غلط کر رہے ہیں، آپ آفس میں کر رہے ہیں، آپ مسجد میں کر رہے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں کر رہے ہیں، ہر جگہ اپنے علم کے لحاظ سے وہ آپ کو نوٹ کرتا ہے. لہذا علم کے لحاظ سے موجود ہے، فزیکلی موجود ہونا مانا نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. دیکھیں یو ایس اے سے سوال آیا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے سوال، اتنا بڑا ملک. پوچھا گیا بعض لوگ انگلیاں چٹکانے کو منحوس کہتے ہیں. گھر وغیرہ میں بات سے کرے نا تو بوڑھے عورتیں چپ. مسجد میں انگلی چٹکانا منع ہے اور مکروہ ہے. مسجد سے لوگوں نے قیاس کر لیا کہ گھر میں بھی کرانا. اب تو خیر کئی چیز لوگ چٹکاتے ہیں. بعض لوگ نماز سے جیسے فارغ ہوں گے ایسا لگ رہا ہے کہ جمنازم ہو رہا ہے. بھائی مسجد ہے، خدا کا گھر ہے، اس کا احترام کریں. بعض لوگ دونوں طرف باقاعدہ اس طرف گھما کر کرنا ہے، پھر ادھر کرنا ہے، پھر گردن بھی توڑتے ہیں. دیکھا الگ الگ اسٹائل ہے. لہذا مسجد کا احترام کریں. انگلی چٹکانا مکروہ ہے. مسجد میں ایسے کر کے بیٹھنا بھی بعض لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث باندھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے مومن کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایسے ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا اگر انگلی ایسے جمانا مکروہ ہوتا تو اللہ کے رسول مسجد میں ایسا نہیں کرتے، لیکن یہ جو کرتے ہیں یہ مکروہ ہے. تو لہٰذا اس سے گھر پر قیاس کرنا غلط ہے. پوچھا گیا شیطان تو آگ سے بنا ہے، اس کو آگ میں ڈالنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تقریباً 4000 سال پرانا سوال ہے. کتنا؟ 4000 سال پرانا سوال ہے. اس کا جواب بھی 4000 سال پرانا ہے. ہم لوگ مٹی سے بنے ہیں. اب ایک آدمی لے کر مٹی کے ڈلنے سے تم کو مارنا شروع کرے اور تم مرے. بولے کیوں بھائی مر رہے؟ تم تو مٹی سے بنے ہو یار. مٹی سے بننے کے باوجود بھی مٹی سے چوٹ لگتی ہے. لہذا آگ سے بننے کے باوجود بھی آگ سے چوٹ لگتی ہے. آگ سے مراد ایسا نہیں کہ شیطان کو ایسے ٹچ کر لو گے تو فوراً چھالے پڑ جائیں گے. جیسے تم مٹی سے جو کیفیت ہے وہی کیفیت اس کی بھی ہے. لہذا اس کو آگ میں ڈالنے سے فائدہ ہوگا. پوچھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جنت میں جائیں گے. اس سوال کے بارے میں ہمارے علماء کی رائے یہ ہے کہ ہم محتاط رہتے ہیں اور جواب نہیں دیتے ہیں. واللہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دیکھیں سنی لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ان سنی لوگوں کے لیے کیا جواب دیا جائے؟ دیکھو ایسا ہے کہ اگر یہ پہلے طے کر لیا جائے کہ ہم سنی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پر، تب تو سارے مسئلے کا حل ہے. اور اگر سنی کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں جو کچھ آوے، جو ہم نے سنا ہے وہ سنی ہے، تو ایک سنت سے سنی ہے، ایک سننے سے سنی ہے. تو یہ پہلے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ سنت والے سنی ہیں یا سننے والے سنی ہیں. اگر سنت والے سنی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا جائے کہ بھائی تبلیغی جماعت کا کون سا ایسا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو پتا چلا تم سننے والے سنی ہو، سنت والے سنی نہیں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت پہنچی، مسجد سے نکال دیا. ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے زمانے میں، اس نے پیشاب کر دیا مسجد میں. پیشاب کرنا شروع کیا، صحابہ نے دوڑایا، حضور نے کہا پیشاب کر لینے دو. یہ پیشاب بیچ میں روک دے گا، اس کو تکلیف ہوگی، اور تکلیف پہنچانا ہمارے امت کا شیوا نہیں ہے. یہ پیشاب کر لیا، حضور نے کہا بلا لاؤ. بلایا، حضور نے اس کو سمجھایا کہ پیشاب کی. جو صحابہ نے کہا کچی زمین تھی، فرش تو ہوتا نہیں تھا. انہوں نے کہا اتنی مٹی نکالو، جا کر کے باہر ڈالو اور تازی مٹی لا کر کے ڈال دو، معاملہ ختم کرو. اللہ کے رسول اس پیشاب کرنے والے کو بھی برداشت کرتے ہیں.
یہ ہرا پگڑا باندھ کر کے اور ہری جھنڈی لگا کر کے یہ مومن کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول سے جب پوچھیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں کہ تبلیغی جماعت کے پیچھے سنیوں کی نماز نہیں، حالانکہ ہم کو ضد میں فوراً کیا کہنا چاہیے، ہماری نماز بھی تمہارے پیچھے نہیں ہوتی، لیکن ہم ضدی مزاجن ہیں ہی نہیں۔ وہ گالی دیتے ہیں، کوئی بھی ایک مولوی صاحب کا جو آیا دوسرے طریقے کا سوال ہے، کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں ہے جس میں بغیر دیوبندی کو گالی دیے ہوئے، دیوبندی ہے، جماعت اسلامی ہے، تبلیغی، ان کی تقریر مکمل ہوتی ہو۔ ہم کو ایک جگہ لے کر کے تقریر کرانے ایک صاحب نے بڑی گالیاں دی تھی آ کر کے ان لوگوں کو، ہمارے گاؤں کے قریب ہم کو لے کے گئے تقریر کرانے، ہم نے کہا بھائی دیکھو میں تو اس سب لائن کا آدمی نہیں ہوں، تقریر کر دوں گا۔ ہم نے کہا ایک بات بتا دیتا ہوں، نبی نے گالی کھائی ہے یا دی ہے؟ سارے انبیاء نے گالی کھائی ہے، جو گالی کھائے وہ نبی کے پارٹی کا آدمی ہے، جو گالی دے وہ نبی کے پارٹی کا آدمی نہیں ہے۔ یہ ایک آدم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سنت ہے، لہٰذا آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ صحیح پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں، گالی کھا رہے ہیں۔ ہم گالی دینے نہیں، صرف یہ بتانے آئے ہیں پارٹی کی ڈیفینیشن، یہ پارٹی کی ڈیفینیشن ہے۔ پوچھیں گے کہ مولانا نظر بھی کوئی چیز ہے؟ جاپان سے سوال آیا ہے، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی بھی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹی سی لڑکی آئی کسی اپنے والد وغیرہ کے ساتھ، اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ چہرے پہ تو بڑی زردی اس کو تو نظر لگی ہوئی ہے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نظر ہے، اس کو دم کراؤ۔ یہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے، اور ایک دوسری روایت ہے بخاری کی غالباً العین حق کی نظر سچ ہے، لہذا نظر ہوتی ہے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ نظر میں کبھی کبھی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ پہاڑ پر کھڑا آدمی کو بھی ایک آدمی کی نظر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اگر اس کو کر دے تو نیچے گر جائے وہ، لہذا نظر کو چھوٹا موٹا نہیں جانے، نظر ہی سے سارے معاملے خراب ہوتے ہیں۔ ایک سوال آیا یو ایس اے سے کہ بعض عورتیں اپنے بچے کے ہاتھ میں کالا دھاگا وغیرہ باندھتی ہیں، کیا یہ یہی ہوتا ہے یا اور کہیں؟ آپ گھبرائیں نہیں، سب جگہ ہوتا ہے۔ وہ محترمہ بیچاری ہوں گی سیدھی سادھی وہیں پرورش پائی ہوں گی یو ایس اے میں، تو وہ سمجھ رہی ہوں گی کہ کیونکہ ساری چیزیں جو ہے وہ پاکستان سے آتی ہے تو وہ بیچاری سمجھی ہوگی کہ یہ یہاں کا ہے۔ تو پہلے تو محترمہ کو یہ جواب ہے کہ آپ اطمینان رکھیں، ایسی ساری غلطیاں پورے بھارت میں بھی ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں ہو رہی ہیں۔ یہ توہم پرستی ہے کالا دھاگا باندھنا کہ اس سے ہمارا بچہ محفوظ رہے گا۔ جب بچہ کو محفوظ رکھنا تھا ماں کے پیٹ میں تو کتنا بڑا کالا دھاگا وہاں اندر باندھا تھا؟ کس نے باندھا تھا؟ جس رب نے وہاں حفاظت کی ہے اسی رب پر توکل کیا جائے، وہی پروردگار عالم ہر جگہ ہمارے بچے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ غیر مسلمین سے آیا ہوا شیوا ہے اور ایک دم شرک ہے۔ پوچھا گیا اگر کوئی مقتدی قائد اخیرہ میں ہے اور یہ بھول جائے کہ وہ جماعت میں ہے، تشہد درود وغیرہ پڑھ کر امام سے پہلے سلام پھیر دے، لیکن جیسے ہی گردن موڑی یاد آ گیا یہ جماعت میں ہے تو کیا نماز دہرائے گا؟ سمجھ گئے بات؟ سوال دہرانے کی نماز کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو فوراً یاد آ گیا، رک گیا اور انہیں کے بعد دائیں طرف گھوما تھا اتنے میں امام صاحب، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز اس کی مکمل ہو گئی۔ پوچھا گیا قربانی کرنے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے؟ کل بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ جو صدقہ فطر کا نصاب ہے وہ نصاب قربانی کا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں زکوٰۃ کے نصاب میں، اور اس میں بنیادی طور پر فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں کپڑے ہیں، آپ کے ڈشز ہیں جو استعمال نہیں ہو رہی ہیں، کپڑے جو استعمال نہیں ہو رہے ہیں، جو زیور، سارے کے سارے ملا کر کے نصاب کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ 90% صاحب نصاب ہیں قربانی کے، وہ دینا نہیں ہے ایک الگ بات ہے۔ ڈاکٹر کے جا کے دے دیتے پیسے، جب ایسی جگہ نہیں دیتے تو بہت ہی دوسری جگہ دینا پڑتا، کبھی پولیس والوں کو دیتے ہیں ہیلمٹ کی وجہ سے، ایسے ساری حرکتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں دینے سے کتراتے ہیں۔ کچھ سنا ہے کہ کیکڑا اور جھینگا کھانا مکروہ ہے، اگر کھا لیا تو گنہگار ہوگا، اگر کھا لیا تو گنہگار نہیں ہوگا، ہے مکروہ، ہے مکروہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، کیونکہ کیکڑے کو وہ کیا کہتے ہیں کیڑا مانتے ہیں اور جھینگے کو مچھلی کی لسٹ میں نہیں لاتے ہیں۔ اگر جھینگا ثابت ہو جائے کہ مچھلی ہے تو پھر جھینگا کھانا جائے گا، لیکن ہوتا بڑا لذیذ ہے۔ کھایا ہے کبھی؟ کبھی کبھی کھا لیا کرو مکروہ چیز بھی۔
ایک سوال آیا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے تو جبریل نے کیوں کہا پڑھو؟ جبریل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ آئے تو کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا پڑھیے، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو ان کا سوال یہ ہے، سوال تو ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امی تھے تو جبریل کو یہ بات معلوم تھی؟ یہ کس نے بتایا کہ جبریل کو معلوم تھا حضور امی ہے؟ کوئی جبریل عالم الغیب تو ہے نہیں۔ جبریل بھی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اوپر والا بتاتا ہے نا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا تھا نا وہ صوفی کے بارے میں کہ اللہ آپ بول رہے ہیں کہ بستی کو پلٹ دو، اس میں تو ایک بہت بےقدر بندہ بیٹھا ہے۔ اگر جبریل عالم الغیب ہوتے تو کیا بولتے؟ بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہی فرشتے اگر یہ جان جاتے حضور اکرم صلی اللہ نے آدم کو پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ ان کے سامنے اعتراض نہیں کرتے کہ اللہ آپ کیوں پیدا کرنے گئے۔ تو جبریل کو اگر آپ عالم الغیب جانتے ہیں تو جبریل عالم الغیب نہیں ہے، جبریل بھی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا پروردگار عالم بتاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ حضور نے یہ بات کیوں کہی میں پڑھا نہیں ہوں، ما انا بقاری، تو جب ایک آدمی نے کہا پڑھنے کے لیے، جب ایک آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ جواب دے گا۔ وہ ایک بھی جواب دے سکتے تھے کہ کیا پڑھوں میں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب انہوں نے کوئی لکھی ہوئی چیز دکھلائی پڑھیے، تو حضور نے اس کے جواب میں کہا ما انا بقاری۔ 3 مرتبہ انہوں نے یہی کہا، 3 مرتبہ حضور نے جواب دیا، اور تینوں مرتبہ جبریل علیہ السلام نے ان کو دبایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنا دبائیں گے مجھے تکلیف بھی ہوئی۔ وہ جبریل کے دبانے سے پروردگار عالم کی جانب سے معجزاتی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ انہوں نے پرچہ بھی ہٹا لیا ہوگا، القائی یعنی زبان سے بولے، جیسے نکاح میں آپ لوگ کلمہ پڑھواتے ہیں جو کہ کئی شریعت میں نہیں لکھا ہے، پڑھواتے ہیں نا کلمہ، اس کے بعد نکاح کرتے ہیں، ہاں وہ بھی شریعت میں کہیں نہیں لکھا ہے۔ وہ بیچارہ کبھی کبھی بولتا ہے پڑھو تو بولتا ہے پڑھو، سنا؟ وہ امام صاحب بولتے ہیں دولہے سے پڑھو تو وہ بھی ان سے بولتا پڑھو۔ یقینی بات ہے جب شریعت سے ہٹ کر کے کام کرو گے تو ساری چیزیں ایسی آئیں گی، وہ بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں شادی میں شریک تھے، وہ بچہ تھوڑا سا کم تھا، ایک ڈھیلا تھا، تو کہا قبول ہے، کہا ابا سے پوچھو۔ اب وہ کیا کہتے ہیں امام صاحب گھبرا گئے کہ مطلب زیادہ لوگ ہے یہ تو انہوں نے کہا بھائی ابا سے کیا پوچھیں؟ کہا ابا سے یہ پوچھو کہ قبول کریں کہ نہیں کریں۔ ارے اتنا ڈنڈا گھنٹا کر کے تو آدھی بارات لے کر آیا ہے، گاڑی گھوڑا، اسی لیے کہے تھے ابا سے کیا پوچھنا ہے۔ تو لہٰذا یہ امام صاحب وغیرہ ایسے سب کرتے ہیں، پورا کلمہ پڑھاتے ہیں، اور اب ایک اور بھی کرتے ہیں، اور وہ جا کر کے لڑکی کو بھی پڑھاتے ہیں، لڑکی کو بھی پڑھاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام صاحب جو ہیں وہ جو گول گول ٹوپی لگاتے ہیں، جو سر پہ نہیں چپکتی، جو حدیث کے خلاف ہے، وہ ٹوپی جو لگاتے ہیں، اب وہاں اندر جائیں گے تو وہ زینا للناس حب الشہوات ہے، تو وہاں بہترین آنکھ سینکنے کا موقع ہے۔ وہاں تو ساری عورتیں ہی عورتیں ہیں۔ ہم نے ایک امام صاحب سے کہا یار لیڈیز والے پڑھ رہے ہیں، اس میں شرم کی کیا بات ہے، ہمیں جانے دیجیے، ایسی ایسی باتیں کرتے۔ تو جب شریعت کی مخالفت کرو گے تو یہ سارے مسائل آئیں گے۔ وہاں جا رہا ہے، غیر محرم جا رہا ہے، وہاں لڑکی کو پڑھائے گا، اب لڑکی کو پڑھانے کے لیے اس کو قریب ہونا پڑے گا، ہو سکتا ہے ایسے جھکنا بھی پڑے، تو وہ اب وہاں پہ جا کر پورا کلمہ پڑھاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا شریعت کے خلاف کرنے کا ہم نے وعدہ ہم نے تہیہ کر رکھا ہے۔ پوچھا گیا اگر ایک شخص امامت کے لائق نہیں ہے اخلاقی لحاظ سے اور نہ علمی لحاظ سے، چنانچہ ایسا شخص امامت کرتا ہے اور کوئی شخص اس کی امامت میں نماز نہ پڑھ کر انفرادی طور پر اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا حکم ہے؟ اس کو چاہیے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھتا رہے اور اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ تنہا نماز پڑھ لیجئے۔ ارے اس کو نہیں جواب دیا۔ پوچھا گیا ہے، ایک ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہے کہ عورت کا ریسپشنسٹ کے طور پر ڈاکٹر لوگ جو رکھتے ہیں اس کا رکھنا کیسا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب نے جو سوال کیا تو بہت لاجیکلی بات ہے۔ ایک دوسرے ڈاکٹر کا ایک واقعہ بتاتے ہیں، وہ بھی ایماندار، بڑے اچھے، یہی سوال ان کا بھی تھا، آج نہیں اس کے پہلے ٹیلی فون پر۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ عورت تنہا ہوتی ہے، ریسپشنسٹ بیٹھی ہوئی ہے، ہر وقت تو پیشنٹ کا ہونا ضروری ہے نہیں، انہوں نے کہا 20 مرتبہ ہمارا خیال غلط ہوتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ پیٹرول اور آگ ایک جگہ رکھے رہو اور پھر بولو لگنا نہیں تو مسئلہ ہے نا، تو لگنے کے پورے چانسز ہیں۔ لہذا
ایسی جگہ پر جہاں پر کہ پرائیویسی دونوں کی ملنے کے چانسز ہیں، ایسی جگہ پر ایسے لوگوں کو جاب نہیں دینا چاہیے، لہذا ڈاکٹروں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا کیا ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے بال یا ناخن کاٹنا منع ہے جب تک قربانی نہ ہو جائے؟ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً حدیث موجود ہے کہ ایسے لوگ جو ہے بال نہ کاٹیں۔ جو لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں وہ بھی اگر چاہیں سنت پر عمل کرتے ہوئے تو ان کو بھی چاہیے کہ پہلی تاریخ سے بال اور ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ مسلمان کعبے کا رخ کر کے سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، ایک جواب تو دے رہے ہیں الزامی، اچھا وہ جس طرف کرتے تو بھی تم سوال کرتے بھائی، اگر کعبے کی طرف نہ کر کے کرتے جس جانب بھی کرتے ایک سوال تو برقرار رہتا نا۔ تو منطق کا اصول ہے کہ جس سوال کے جواب میں پھر سوال اٹھے وہ پہلا سوال غلط ہے، بات سمجھے نہیں؟ اچھا، دوسرا جواب، جب ہم نے یہ مان لیا ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ سرنڈر ہو گئے۔ لفظ مسلم کے معنی ہی اللہ اور رسول کے سامنے سرنڈر ہے۔ ہمارے اللہ نے رسول نے کہا کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی جان لیں آج کہ اس عمارت کی طرف منہ نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ بیت اللہ کی اینٹیں اکھاڑ کر کے دوبارہ ان کو بنانا پڑے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان بے قبلہ ہو گیا آپ کدھر کر کے۔ آپ کا قبلہ جو ہے نا وہ خطہ ارض ہے، وہ زمین کا ٹکڑا ہے، نہ کہ وہ عمارت ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ وہ محترم ہے جگہ جس جگہ پر جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت آدم کے ذریعے بیت اللہ کو بنایا، ان اول بیت وضع للناس ببکہ، وہ اصل جگہ ہمارے لیے محترم ہے۔ وہ تعمیر، وہ عمارت کا احترام وہ نہیں ہے کہ عمارت کی کوئی حیثیت ہے، حیثیت اس جگہ کی، لہٰذا اللہ رسول کا فرمان ہے اس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا جمعہ کے پہلے خطبے کے بعد مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ یعنی پہلا خطبہ جب ختم ہو جاتا دوسرے خطبے کے بیچ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا حدیث سے قطعی ثابت نہیں ہے۔ مولانا صاحب آپ نے کہا کہ موسیٰ نے فرعون کو دعوت دی، اگر ہم کو کوئی غیر مسلم ملے تو کیسے دعوت دیں اور اس کے لیے ہمیں کیا سیکھنا ہوگا؟ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، غیر مسلمین کو دعوت دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ خود کمپلیٹ مسلمان بن جائیے۔ جہاں پر ہوں، جاب پر ہوں، تجارت میں ہوں، گھر پہ ہوں، پڑوسی ہوں، آپ بتائیے ہمارے رسول نے کیسے بتایا ہے مسلمان رہتا ہے، اپنے آپ تبلیغ ہونے لگے گی۔ جب آپ ایسا کریں گے وہ آپ سے کلوز ہوگا، پوچھے گا کہ بابو کس دھرم کے ماننے والے آپ لوگ۔ جب وہ آپ سے کلوز ہو، آپ بہترین ٹائم ہے تبلیغ کرنے کا۔ جب ہم سورہ یوسف پر بات کریں گے تو یوسف علیہ السلام نے تبلیغ ایسے وقت سے کی جب لوہا ایک دم گرم تھا۔ لوہا گرم کب ہوتا ہے؟ جب وہ خود آپ سے شوق کے طور پر آپ سے پوچھے کہ آپ کا مذہب کیا ہے۔ تو وہ کب پوچھے گا؟ جب تم سے بیزار نہیں رہے گا، اور تم سے بیزار ہوگا تو تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم جہاں ہوں وہاں مسلمان ہو جائیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا ختنے کی دعوت، کینیڈا سے سوال آیا ہوا ہے۔ پوچھا گیا ختنے کی دعوت کرنا کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عثمان بن عفان کو ایک صاحب نے دعوت دی۔ انہوں نے کہا حضرت دعوت کس چیز کی ہے؟ کہا ختنے کی ہے۔ کہا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی بھی ختنے کی دعوت نہ ہوتی تھی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جاتے دیکھا ہے، لہذا میرے نزدیک کی بدعت ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ اور آپ کون ہیں؟ آپ ہیں اہل سنت والجماعت۔ یہ نام کس کا لیا میں نے؟ صحابی کا۔ اگر اہل سنت والجماعت ہے تو سنت اور جماعت دونوں پر عمل کریں۔ پوچھا گیا جمعہ کی پہلی اذان کے بعد جو مال خریدا گیا تو کیا وہ مال حرام سمجھا جائے گا؟ جو کام کیا ہے وہ حرام کیا ہے، مال حرام نہیں ہوا ہے۔ جو کام کیا ہے، یعنی جو تجارت کیا ہے تو حرام کا کیا ہے، لیکن جو خریدا گیا، اس کے ہاتھ میں آیا، اس کے ہاتھ میں بیچا، وہ چیز حرام نہیں ہوئی۔ پوچھا گیا کوکن میں رہنے والے احناف نماز کے وقت کے لیے کیا کریں جبکہ سارے امام شافعی، اس کے پہلے بھی جواب دیا تھا کہ ایسی جگہ پر اگر احناف ہیں اور مسجد شوافع کی ہے اور وہیں پر نماز پڑھنا ہے تو آپ ایک ہی نماز کا معاملہ ہے، آپ ان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ اثر کی نماز ہے، بچہ کسی نماز میں پرابلم نہیں ہے۔ پوچھا گیا مہتر اور ہرجن کے پالے ہوئے جانور کو خرید کر قربانی دے سکتے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، سمجھے؟ وہ تو ہرجن ہوا نہیں یہ جانور،
کیوں ہرجن ہو گیا ہے؟ وہ ہرجن نہیں ہوا ہے. اور ہرجن کے معنی کیا ہوتے ہیں معلوم؟ ہرجن کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ. ہرجن کے معنی وہ تو دیکھا جائے تو لفظ کے لحاظ سے سب سے محترم وہ ہے جو اپنے آپ کو ہرجن کہہ رہا ہے. اور ہمارے نزدیک انسان پاک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے جانور کو. پوچھا کہ اللہ کی رحمت اور برکت میں کیا فرق ہے؟ رحمت پروردگار عالم کی جانب سے عطا ہوتی ہے اور برکت کسی چیز میں ہوتی ہے. یہ دونوں میں بنیادی فرق ہے. پوچھا گیا کہ شادی کے بعد کیا عورت شوہر کا سر نیم لگا سکتی ہے؟ ایک دم نہیں لگا سکتی. دیکھو میرا نام ہے، بیوی کا نام ہے، بیوی نے اپنا نام لگا کر کے کہا سراج. یہ جو فیشن ہو گیا نا، بس حتیٰ کہ باقاعدہ پاسپورٹ میں چینج کراتے ہیں. اور اگر کل شوہر چھوڑ دیا تو پھر کس کا لگاؤ گے؟ اور ایسے 4 ہو گئے تو تمہارا پاسپورٹ زندگی بھر ایسے بدلتا رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت بتائی ہے فادر کی، باپ کی. باپ کی نسبت اصل نسبت ہے. شوہر کا تو رشتہ تو بڑا کمزور سا رشتہ ہے، آج ہے کل نہیں ہے. لہذا یہ جو نسبت لگانا ہے ایک دم غلط ہے. اور جو فخر سے عورتیں لکھتی ہیں فلاں اور عوام شوہر کا لکھتی ہیں، سنت کے خلاف ہے. یہ الگ بات ہے، سنت پر عمل کرنا ہی نہیں ہے. یہ الگ کہانی ہماری ہے. پوچھا گیا اگر بھول کر تیسری یا چوتھی رکعت میں فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر کسی نے سورت ملا لی تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، چھوٹی غلطی ہے، چل جاتا ہے. پوچھا گیا اگر مسبوق سمجھتے ہیں جو لوگ نماز چھوٹ جاتی ہے، پیچھے جو لوگ رہتے ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک صاحب ہیں ہمیشہ مسبوق رہتے ہیں، ان کا نام مسبوق ہے. مسبوق نے اگر بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا ایک یا دونوں طرف تو کیا کرے؟ کیا ایک طرف پھیرا ہے دونوں طرف پھیرا؟ جب یقینی بات امام سلام پھیرنے کے بعد جب اس کو یاد آیا تو جیسے ہی یاد آئے کھڑا ہو جائے، اور کھڑا ہونے کے بعد اس کے اوپر سجدہ سہو بھی نہیں ہے. پوچھا گیا جوا کی تعریف کیا ہے؟ کیا لائف انشورنس جوا ہے؟ لائف انشورنس کے حرام ہونے کی بنیادی جوا ہے. جوا میں ہوتا کیا ہے کہ جوا میں ہوتا یہ ہے کہ 2 4 10 کے جیب سے پیسہ نکالنا، ایک کی جیب میں ڈال دینا. 10 لوگ محروم ہو جاتے ہیں، ایک کی جیب فل ہو جاتی ہے. اسی کا نام جوا ہے. جتنے بھی انداز میں ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ پیسہ فکس ہوتا ہے، مال فکس نہیں ہوتا ہے. میلے ویلے میں جاتے ہیں نا، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. آج کل تو دوسرا اسٹائل ہو گیا ہے. یہاں مال وغیرہ کے سامنے آپ دیکھیں بڑی سی مشین لگی ہوئی ہے، اس میں وہ پکڑتا ہے وہ کھلونے. ابا داڑھی اتنی بڑی رکھے ہیں اور بچے کو کھلا رہے ہیں، خوب خوش ہیں ماشاءاللہ، حالانکہ جوا کھلا رہے ہیں. بھائی آپ نے پیسے ڈالے اس میں، وہ مشین چلنے کے بعد اس کا پیسہ فکس ہے کہ آپ کو 10 روپے ڈالنے ہیں. اب اس کے اندر جو گڈے گڑیا جو بھی رکھی ہے، اگر اس نے پکڑ لیا تو تمہارا، نہیں پکڑا تو آپ کا 10 روپیہ گیا. بولے کیا نہیں پکڑا؟ اچھا دوسرا لے لے بھائی. نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، داڑھی اتنی بڑی رکھے ہیں اور جا کر کے کروا رہے ہیں. جوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مولویوں نے غلط بات کو آپ کو بتانا چھوڑ دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پبلک مزاجن خراب ہے، مزاجن ہم خراب ہیں. اگر ہم ان باتوں کو ہر جگہ نکیر کرتے رہیں، ہمارے 52 جمعہ ہم کو اللہ نے دیے ہیں، اگر یہ 52 جمعہ کا استعمال صحیح ہوتا رہے تو اس قسم کی غلطیاں کم سے کم گناہ کبیرہ نہیں ہونے پائے گا. گناہ کبیرہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ 52 جمعے کا استعمال غلط ہو گیا ہے، وہاں سے کوئی بات پاس نہیں ہو رہی ہے. یہ سوال کیا گیا کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے. احناف کے نزدیک فرق ہے، اور اگر کبھی زندگی رہی تو 10-15 منٹ اس پر پوری بات کر لیں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حالانکہ سب کے نزدیک فرق ہے. نزدیک چاہے وہ اہل حدیث ہو چاہے شافعی، سب کے نزدیک عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے. ایک دو مثال دے دو تاکہ لوگ سمجھ جائیں. عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، مرد پر جمعہ فرض ہے. پہلا فرق ہو گیا. عورت پر عیدین فرض نہیں ہے، مرد پر عیدین فرض ہے. عورت جو ہے جماعت فرض نہیں ہے، مرد پر جماعت فرض ہے. اب صرف لے دے کر کے بچہ پڑھنے کی اسٹائل میں فرق ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر ہم 10-15 منٹ الگ سے بات کر لیں گے. پوچھا گیا کیا ایک بکرے کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ ایک دم ہو سکتی ہے. قربانی ادا کسی کی نہیں ہوگی. نہیں سمجھے بات؟ اگر ایک بکرے کی قربانی پوری امت کی طرف سے ہو سکتی ہے تو گھر سے چھوٹا نہ ہے یار، امت تو بہت بڑی ہوتی ہے. بعض حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے بھی قربانی جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، تو قربانی تو سب کی طرف. مطلب کیا ہے؟ قربانی کا ثواب ملے گا
جس کے وہ قربانی فرض ہے وہ اپنی اپنی قربانی جب ادا کریں گے تو قربانی ادا ہو جائے گی. کر سکتے ہیں قربانی اگر کرنا چاہیں تو. پوچھا گیا کہ ابو بکر بغدادی یہودی ایجنٹ ہے. یہ سوال تھوڑا سا ٹپیکل ہے. یہ ابو بکر بغدادی کے بارے میں پہلے بات سمجھ لیں, 2 ہی بات ہے مختصراً. اس کا اعلان بڑا پیارا ہے, اس کے عمل سب شریعت کے خلاف ہیں. یہ خلاصہ کلام ہے. کیا سمجھے؟ جو وہ بیسک باتیں کہہ رہا ہے ایک ہی مرتبہ تقریر آئی, اس کے بعد آئی نہیں, معلوم ہی نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے. ایک پہلی جو اس نے تقریر کی کہ ہم خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں, ہم مسلمان, جیسے ہی ایسی کوئی بات آتی ہے تو بیچارے اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. جیسے بچے ہو تو لولی پاپ دکھلا دیا آپ نے, اب لے کر کے اس کے پیچھے بھاگے. ایسے ہی ہم لوگوں کی عادت ہے. ہمارے بعض علماء نے جیسے ہی وہ میدان میں اترا تائید کی, اور اس کے بعد جب اس کی حرکتیں ہوئی تو سب اسلام کے خلاف, لہذا اس کے خلاف ہو گئے. تو لہذا یہ ہم نہیں کہہ پائیں گے وہ یہودی ایجنٹ ہے. نہیں, خلاف کلام اتنا ہے کہ اعلان پیارا ہے, عمل سب اس کے خلاف ہے, اور اسلام کو بدنام کرنے کا بہترین ذریعہ بنا ہوا ہے. ایسی سین ہے, ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے آدمی کو, زندہ آدمی کو کھڑا کر کے ایسے شرٹ پکڑے ہوئے ہے اور ایسے دبا کر رہا ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف کا خلافت قائم کی ہے. اللہ کے رسول اپنے قاتل کو معاف کر رہے ہیں. تمہاری وجہ کوئی بھی نہیں ہے یا کوئی وجہ تمہاری بنتی ہے, تم ایسے سر عام سر کاٹ رہے ہو, اور کاٹنے کے بعد تم میڈیا میں ڈال رہے ہو. کون سا اسلام ہے؟ یہ بات سمجھ میں ایک دم نہیں آتی. لہذا یہ اسلام کو بدنام کرنے کی ترکیب ہے. پوچھا گیا کرسی پر نماز پڑھنے والا سجدے اور رکوع کے لیے اشارے سے کرے یا ہاتھ سے؟ یہ جو کرسی پہ نماز پڑھنے والے لوگ ہاتھ ایسے کرتے ہیں نا, ایک دم غلط. ہاتھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کرسی پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ناک اور پیشانی نہیں چھلا سکتے. جب ناک پیشانی نہیں چھلا رہے تو ہاتھ کو ایسے, ہاتھ پھر بھی نہیں چھو رہا, چھو تو نہیں رہا ہے, چھو جاتا ہے, چھو نہیں رہا ہے. لہذا اشارہ کافی ہے, ہاتھ کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پوچھا گیا لفظ حرام کے اصل معنی کیا ہے؟ آج اور بھی سوال ہے ان کا. وہ یہ ہے کہ مسجد الحرام کہتے ہیں, تو ان کا کون ہے کہ اردو والے تو حرام کے معنی کیا, حرام جس کو انگلش میں پروہیبٹڈ کہتے ہیں, کوئی چیز منع ہونا ہی اصل معنی ہے. کیا منع ہے؟ جو چیز حرم سے باہر اجازت تھی یہاں پر ممنوع ہے, لہذا اس کا نام مسجد الحرام ہے. تکبیر تحریمہ, نماز سے پہلے کھانا کھا سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا اللہ اکبر, تکبیر تحریمہ کی ساری چیزوں کو اس نے حرام کر دیا, اس بنیاد پر اس کو حرام کہا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حرام کے معنی محترم بھی ہیں, تو چونکہ مسجد حرام محترم ہے زیادہ دونوں معنی نکالے جا سکتے ہیں. پوچھا گیا مولانا حیدرآباد کے مولانا عبدالقوی صاحب کو کیوں اریسٹ کیا گیا؟ ان کا خود بیان ابھی آیا ہے کہ اس میں کیا بات تھی. 8-10 سال پہلے ایک صاحب کا مرڈر ہو گیا تھا. اس مرڈر میں جن لوگ مرڈر میں پکڑے گئے, اس مرڈر میں ان کا نام بھی ڈال دیا ان لوگوں نے, اور ڈالنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ شاید مدرسے میں آئے تھے, اور اس بنیاد پر ان کو شک میں ڈال دیا. 12 سال تک کچھ نہیں ہوا. اچانک وہ دلی سے گزر رہے تھے, دارالعلوم دیوبند جا رہے تھے, اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور کہا گیا کہ صاحب آپ 12 سال سے فرار ہیں, اور آپ نہ کوئی وارنٹ آیا, مولانا کھلے عام گھومتے رہے. تو اس بنیاد پر پکڑا گیا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو نامزد پکڑا گیا وہ سارے کے سارے ہائی کورٹ سے باعزت بری ہو چکے ہیں. جن کے اوپر اصل کیس انہوں نے مرڈر کیا, ان کے اوپر تو صرف یہ تھا کہ وہ مرڈر کرنے والے یہاں تھے. جب مرڈر کرنے والا ہی چھوٹ چکا ہے تو پھر جس کے اوپر صرف وہ جا کے ٹھہرا اس کے اوپر کیس چلنے کا کیا منع. لیکن چونکہ عمدہ قانون ہے, عمدے قانون میں عمدہ پن کام کرتا ہے, لہذا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. فرض نماز میں امام کے پیچھے کیا سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جہری نماز میں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جہری نماز میں, امام احمد بن حنبل کے نزدیک جہری نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر حال میں پڑھنا چاہیے. عورت جو زیور پہنتی ہے جو ناک کان میں فکس ہے, کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ نہیں ہے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ ہے. قرضدار آدمی کے لیے قربانی کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ قرضدار اتنا ہے کہ صاحب نصاب نہیں ہے تو ایسی شکل میں اس کے اوپر قربانی بھی فرض نہیں ہے. دینا چاہے تو نفلی طور پر دے سکتا ہے. کیا ہم ایسے کام کی دعوت دے سکتے ہیں جو خود نہیں کرتے ہیں؟
قرآن کی آیت ہے نا کہ جو یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اس بنیاد پر سوال کیا گیا ہے۔ اس کے پہلے قرآن مجید کے درس میں بات آ چکی ہے کہ دعوت کے کام کے لیے یہ شرط نہیں لگائی جا سکتی کہ آپ اسی چیز کی دعوت دیں جس کا خود عمل کر رہے ہیں، بلکہ یہ شرط نہیں ہے۔ ایسا کرنا اچھا ہے کہ آدمی جب دعوت میں لگے تو پہلے خود بھی عمل کرے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ میں عمل نہیں کر رہا ہوں لہذا میں دعوت کا کام نہیں دوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دے سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔